السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آیت نمبر 45 سورہ نحل، یہاں سے ہم ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ Then do those who plan evil deeds feel secure that Allah will not cause the earth to swallow them, or that the punishment will not come upon them from where they do not perceive؟ تو یہ پہلی آیت جو ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی، سورہ نحل آیت 45، یہ قرآن ایک تنبیہ دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں، کہ وہ جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں کہ وہ شر کے کام کریں گے، ہاں، یا وہ ایسی آئیڈیالوجی پروموٹ کریں گے کہ جو کہ اللہ کا انکار کرتی ہو، یا وہ ایسے کام کریں گے کہ جس سے کہ لوگوں کے اخلاق جو ہیں وہ خراب ہوں، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو سزا ہے وہ بہت قریب ہے۔ دے shouldn't really feel secure about it۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، or that he would not seize them during the course of their journey and they have no chance to frustrate them۔ تو یہ اللہ کو عذاب دینا یہ تو بہت ہی آسان ہے، اٹس ناٹ ریئلی ڈیفیکلٹ فار اللہ۔ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، or that he would not seize them by causing fear but indeed your Rabb is kind merciful۔ تو اللہ کے عذاب جو ہیں وہ تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مگر ہر عذاب جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جیسے قارون کو عذاب اللہ نے کیا دیا کہ زمین میں وہ دھس گیا، ابو جہل کو کیسا عذاب دیا کہ وہ بدر کے اندر قتل ہوا، بڑا تکلیف دہ۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں فرعون کو دیکھیں تو اس کو کیا عذاب دیا کہ وہ ہی لاسٹ ایوری تھنگ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ اتنی بڑی یہ سلطنت دی تھی، ہی لاسٹ ایوری تھنگ۔ اچھا، کبھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے بڑے بڑے ان پہ عذاب بھیجے۔ کبھی اللہ کیا کرتا ہے، کبھی اللہ جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے۔ آپ سوچیے کہ انسان جس کے دل کے اندر یہ خوف ہو تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ کمپلیٹلی روئنز، زندگی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک انسان کے اندر ایک یہ خوف آ جاتا ہے کہ کوئی بری چیز ہونے والی ہے۔ جہاں انسان کے دل میں یہ خوف آئے نا کہ کوئی چیز بری ہونی چاہیے، تو زندگی کا جو سکون ہے، جو پلیجر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ Do they not look all the things that Allah created, how their shadows incline to the right and to the left, making prostration to Allah while they are humble؟ بات یہ ہے کہ جو بھی چیز اللہ نے تخلیق کی ہے وہ اللہ کا قانون مانتی ہے، اٹ obeys the laws of اللہ، اور وہ ایک سایہ جو ہے، اس کا سایہ جو ہے وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کائنڈ آف سمبولک چیز بتائی جا رہی ہے اس آیت کے اندر، ایک علامتی چیز بتائی جا رہی ہے بندگی کی، سرویٹیوڈ کی، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا جب سورج چڑھتا ہے گا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سائے جو ہیں وہ لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سائے جو ہے دے بیکم دے لینتھن آؤٹ، اور مگر جب سایہ لمبا ہوتا ہے تو کس طرف ہوتا ہے، وہ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہوتا ہے، اٹس ان دی اپوزٹ ڈائریکشن آف دا سن۔ تو یہ کیوں یہاں پہ یہ مثال دی جا رہی ہے اسی کہ بہت عرصے لوگ جو تھے وہ جو سورج تھا اس کو جو تھے لوگ مانتے تھے کہ یہ اللہ کا یہ خدا ہے۔ رومنز جو تھے وہ اس کو کیا کہتے تھے، دس از گاڈ، سول کے نام سے اس کو کہتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے یہ جو سائے ہیں، یہ جو دیکھیں نا، یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سورج کو نہیں سجدہ کر رہے، مگر یہ سجدہ کر رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن پہ، وچ مینس کہ تمہارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے سایہ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ And to Allah make prostration all that is in the heavens and whatever is in the earth, of the living creatures and the angels, and they do not show pride۔ تو جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ تو ریلی ایک تکبر کی حالت کے اندر ہے۔ ہر جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے وہ اللہ کی بندگی کرتی ہے، اور بندگی کس طرح شو کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اٹ پروسٹریٹس ٹو اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کے سامنے جو ہے اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ They fear their Rabb above them and they do what they are commanded۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہ جو ہم آیت اگر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو جہاں بیٹھے بھی ہیں وہاں پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں یا کھڑے ہو کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا
تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فرحبون. And Allah has said, do not take for yourself two gods, and he is but one God, so fear only me. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے کہ تم دو معبود نہ بناؤ. تو دو معبود کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نفی کر رہا ہے کہ نو آف مور آلسو، کہ ان کا بھی وجود نہیں ہے، دو سے بھی زیادہ جو ہیں، یہ چیز اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ ایک اللہ ہے، یہ تو نچوڑ ہے تمام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئیں، ان کی ٹیچنگز کا جو ایک نچوڑ ہے وہ تو یہی ہے کہ دیر از اونلی ون گاڈ، کہ ایک جو خدا ہے. تو یہاں دو خداؤں کا جو ذکر کیا گیا، مے بی اٹس ریفرنگ ٹو پرشیا، یعنی کہ وہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں ایران کے اندر جو پرانے زمانے کے اندر وہاں پہ وہ دو خداؤں کو مانا کرتے تھے، ایک گاڈ آف گڈ اینڈ دا گاڈ آف ایول. خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں کا جو مذہب تھا اس کے اندر یہ ڈیولزم تھا، ڈیولزم آف ورشپ. اچھا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں جاہلیت کے زمانے کے اندر یا ایون ٹوڈے اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈیول ورشپ بھی ہوتی ہے کہ اس کو بھی مانتے ہیں، کہ ایک ریورنس دیتے ہیں، ایک سارٹ آف تعظیم کرتے ہیں شیطان کی بھی. بٹ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی کوئی اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا خدا ہونا نہیں چاہیے، چاہے تو وہ کہ ایک اس قسم کی جو آئیڈیالوجیز کے اندر لوگ کہتے ہیں خدا ہو، یا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو بھی مان رہا ہے مگر اپنی جس کو کہتے ہیں نا اپنی خواہشات کو بھی مان رہا ہے، اپنی وشز اور اپنی ڈیزائرز کو بھی مان رہا ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ اللہ کے احکامات سے اوپر ان کو دیتا ہے. تو وہ بھی انسان نے ایک جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک خدا بنا لیا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. And to him belongs whatever is in the heavens and the earth, and to him is obedience forever. Then is it other than Allah that you fear? تو قرآن یہاں کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس کا وجود جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر ہے، ود دا فیئر آف اللہ. جو یہ پوری کائنات جو ہے نا از ایگزسٹنگ بیکاز آف دا فیئر آف ہم. تو یہ جو فیئر ہے، خوف ہے لوگوں کے اندر، یہ بھی کبھی کبھی جو ہے جب لوگوں کو لوگوں سے خوف ہو جاتا ہے، کہ انسان کو انسان سے خوف ہونے لگتا ہے، تو یہ بھی ایک کائنڈ آف اے شرکی کی طرف ہمیں انسان کو لیڈ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اگر وہ لوگوں سے اس کو خوف ہو تو وہ پھر کبھی کبھی نظر انداز کر دیتا ہے اللہ کے احکامات کو بھی، ڈیو ٹو دا فیئر آف پیپل. لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اٹ آلسو سم ٹائم لیڈز انٹو شرک. وما بکم بنعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. And whatever favor you have, they are from Allah. Then when misfortune touches you, to him you cry for help. تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھیں جو بھی خیر ہے نا ہمارے پاس، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر دی وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم شکر گزار ہوں، کہ ہم شکر گزار بنیں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خیر دیے اور اس بیسس پہ ہم شکر گزار ہوں. کہ جب لوگوں کے اوپر ایک مشکل پڑتی ہے، پیپل آر افلیکٹڈ ود ڈسٹریس، تو لوگ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وہ سارے اپنے فقیروں کو، اپنے خداؤں کو، اپنے سینٹس کو، اپنے پیروں کو، سب کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے ہی جو ہے مدد مانگتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دے دیتا ہے، ابنڈنس سے نعمت، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بھولنے لگتے ہیں، بیکم ہیڈلیس آف اللہ. تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کبھی کبھی ان کے اوپر جو ہے نا ایک تھوڑی سی مس فارچون آتی ہے، ان پہ ایک تھوڑی مشکل آتی ہے تاکہ ان کو اس کمپلیسنسی سے نکال دیں. جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک گہری نیند سو رہے ہیں تو الارم بجتا ہے تو ہم ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں الارم کو سن کے. اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جگانا چاہتا ہے. تو جب بھی ایک کسی بھی انفیکٹ ایمان والے کے اوپر ایک مشکل پڑتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کوئی سزا نہیں ہے میرے اوپر، مگر یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل میں ڈالا تاکہ میری غلطیاں جو میں نے کی ہیں ان سے مجھے پاک کر دے. یا ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں جو ہے میری اپنی جو ہے نا کامیابی کی وجہ سے کوئی غرور آ چکا ہو، یا مجھے کوئی کمپلیسنسی ہو گئی ہو، میں بڑے ایک اطمینان کے اندر ہوں، میرا دل بڑا اطمینان ہو رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم یہ ریکگنائز کر کے رکھیں ہر وقت کہ دیکھیں ہم ہیں کتنے بے بس. ایونچولی پھر ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو سم ٹائم ٹو ٹیک اس آؤٹ آف دس کمپلیسنسی آلسو، ایون فار جو ہے نا ایمان والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالتا ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. Then when he removes the adversity from you, behold, a party of you associate others with their Rabb. تو یہ احسان سارا اللہ کی طرف سے، ساری ہمیں آرام آرائش جتنی ہے وہ اللہ نے دی ہے.
اور پھر جو ہے یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، لوگ اس کو اپنے وہ رب کے خلاف جو ہے وہ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ تکلیف کو انسان سے ہٹا دیتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتے. وہ شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ وہ جس کہتے ہیں نا فالس ڈائٹیز، ان کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. So as to deny what we have given them, then enjoy yourselves, for you will soon know. اچھا، ایون آپ جب مشرک لوگوں کو بھی دیکھیں نا، جب مشرک بھی ایک مشکل کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد جب وہ ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے پھر وہ نیاز کس کو دیتے ہیں؟ وہ لات کو اور منات کو اور عزا کو اور اپنے جو ڈائٹیز ہیں ان کو دیتے ہیں. مسلمانوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان پہ جب مشکل پڑتی ہے دعا اللہ سے ہی کرتا ہے. جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہ مزار جاتا ہے اور مزار کے اوپر جو ہے وہ وہاں چادریں چڑھاتا ہے، یا جو اس کے جو سینٹس ہوتے ہیں ان کو جا کے کوئی چیز دیتا ہے، پیر صاحب کو دیتا ہے. اچھا، اگر وہ مشکل نہ ہٹے تو بلیم کس کو ہوتا ہے کہ ہم نے تو بڑی دعا کی تھی، اللہ نے ہمیں نہیں دیا. ہاں، تو کریڈٹ سارا جو ہے وہ پیر صاحب کو چلا جاتا ہے اور مزار کو چلا جاتا ہے، اور بلیم سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چلا جاتا ہے. اچھا، جو ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک ٹوٹل ڈپینڈنس آن مٹیریل ریسورسز ہے. مادی جو چیزیں نا ان پہ ٹوٹل ڈپینڈنس ہے کہ کبھی انسان کو تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی تو کریڈٹ، اور وہ بیماری چلی گئی تو کس کو کریڈٹ گیا؟ وہ دوا کو چلا گیا کریڈٹ، وہ ڈاکٹر کو چلا کریڈٹ، وہ سائنس کو چلا گیا، وہ لوگوں کی اسکل کے اوپر چلا گیا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر لوگوں کے لیے خیر بھی رکھا ہے، مگر ریسورسز پہ ہمیں توکل نہیں کرنا چاہیے. توکل ہمارا ٹرسٹ ہو تو وہ صرف اللہ کے اوپر ہو. And they assign to what they do not know a portion of that which we had provided them. By Allah, you will surely be questioned about what they fabricate. تو یہاں پہ ایک اینشین رواج تھا، عرب کا جو ایک کسٹم تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک کچھ حصہ جو تھا وہ مخصوص کر دیتے تھے اپنا، جو بھی کیٹل ہوتی تھی یا جو بھی ان کی جو یعنی کہ جو پیداوار نکلتی تھی وہ کس کو دے دیتے تھے؟ اپنی ڈائٹیز کو، کہ اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. And they attribute to Allah daughters, exalted is He, for themselves is what they desire. تو یہ ایک رویہ تھا لوگوں کا کہ وہ ایکچولی جو تھے لوگوں کو ایک کنٹیمپٹ تھا، ان کو ایک عورتوں کی طرف کا، ایک فیمیل کا جو ان کے لیے ان کو نچلا سمجھا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کی جو تھی وہ تو کہہ دیتے تھے، عورت کو تو کہتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈاٹرز ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اب دیکھیں اسلام کا جو ویو ہے نا وہ کتنا مختلف ہے، اس میں ریڈیکلی ڈفرینٹ. اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، وہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ مکہ کے اندر جو مشرک تھے وہ اسلام اس وجہ سے ایکسیپٹ انہوں نے کیا، اسلام کو لے آئے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام ایک عورت کو کتنی زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے. اگر آپ ایک مشرک ریلیجنز دیکھیں، آج بھی آپ اگر یہ دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کو کیا درجہ دیا جاتا ہے، کمپیئر دیٹ اگینسٹ واٹ اسلام گیوز. آپ زیادہ دور نہ جائیں، جسٹ اکراس دا بارڈر آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوازم کے اندر کہ عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے. شی بیکمز آلموسٹ انٹچیبل. جہاں اس کے میاں کا انتقال ہوا تو عورت جو اس کی جو بیوی جو بیوہ ہے وہ تو ایک آلموسٹ ایک انٹچیبل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا. اور اسلام اس کے برعکس دیکھیں، اسلام gives ایوری رائٹ ٹو، جیسے ایک مرد کو رائٹس دیے ویسے ہی ایک عورت کو رائٹ دیے دیا، اور ویمن کین آلسو اون پراپرٹی. And when one of them is informed of a birth of a female, his face becomes dark and he suppresses grief. تو جب ایک کسی کے ایسے جو شخص ہے جس کی ایسی ذہنیت ہے، اس کے جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ تو اس کے لیے ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا غمگین قسم کا دن بن جاتا ہے. He hides himself from people because of the evil of which he has been informed. Should he keep it in humiliation or bury it beneath the dust? In fact, evil is what they decide. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ کہ اب بھی آپ دیکھیں کہ ایک بیٹی کا پیدا ہو جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک برڈن سمجھا جاتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ خاص طور پہ اگر ہم سب کانٹیننٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ہوتا ہے بیکاز آف جہیز. یہ جہیز اتنی بڑی کرس ہے.
ہمارے معاشروں کے اندر یا پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ ہندوستان کے اندر اور وہیں سے ہمارے یہاں بھی آئی ہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، اس کا ایک وزن ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ اس کے ساتھ جہیز جو ہے اس وزن میں شامل کریں تب یہ ایکول ہوتا ہے ایک لڑکے کے وزن کے بتا. دس از دا کائنڈ آف تھنکنگ دیٹ پیپل ہیو. اور آپ یہ سوچیں کہ ایک لڑکی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان سے بھی کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ جو ہیں لڑکی جو ہے اور اس کے جو یعنی کہ جو ان کے جو سمجھانے والے ہیں ان کو جو ہے کانسٹنٹ وہ کوئی نہ کوئی تحفے دیتے رہیں گے. اس سچویشن سے کیا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر، چائنا کے اندر اس وقت عورتیں کم ہیں، لڑکیاں کم ہیں اور لڑکے جو ہیں مرد جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور اس سے کتنا بڑا ایک سوشل چیلنج جو ہے وہ ان معاشروں کے اندر آ گیا. اس کو کمپیئر کریں اسلام کے ساتھ. اسلام اتنی عزت دیتا ہے ایک عورت کو، دیر از نو میچ. یعنی کہ رائٹ آف انہیریٹنس اسلام نے آج سے 1442 سال پہلے وہ رائٹ آف انہیریٹنس دے دیے تھے، جب عورت کو ایک کموڈٹی سمجھا جایا کرتا تھا. اس زمانے میں اسلام نے یہ رائٹ دے دیے تھے. ایون اگر آپ کرسچینٹی کے اندر دیکھتے ہیں جہاں عورت آج وہ کہتے ہیں نا بڑی ایمنسپیٹ ہو گئی ہے، 18ویں صدی تک پوپ جو تھا ہی واز ویری انشور کہ عورت کو ایک ہیومن سٹیٹس بھی دیا جائے یا نہیں دیا جائے. دیٹ از دا لیول دیٹ دیز ریلیجنز ہیو ٹریٹڈ ویمن اینڈ سی واٹ از ہاؤ اسلام ہیز ٹریٹڈ ویمن. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. For those who do not believe in the hereafter have evil attributes, and for Allah is the highest attribute. He is the mighty, the wise. And if Allah were to grip people for their wrongdoing, He would not have left upon the earth any creature, but he respites them for a specified term. And when their term has come, they will not delay a moment, nor can they bring it before time. تو یہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ڈھیل دیتا ہے، ایک رسپائٹ دیتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ ان کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے، ایک اور موقع دے رہا ہے تاکہ وہ ریئلائز کریں، وہ دیکھیں کہ ان کے کیا گناہ ہیں، وہ ریپینٹ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. And they attribute to Allah that which they dislike, and their tongues assert the lie that all the good things are for themselves. Assuredly for them is fire, and they will be driven to it speedily. تو یہ جو قرآن بار بار چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ جو درجہ دیا ہے انہوں نے ایک فیمیل کو، ایک عورت کو ان ڈفرینٹ کلچرز، ان کی جو توہین کی ہے اور ان کو اسکرائب کیا ہے، ان کو ان چیزوں کو انہوں نے اسکرائب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے رکھا کس کو کہ بیٹوں کو اپنے لیے رکھ لیا اور بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کے لیے اسکرائب کر لیں. کہ یعنی کہ جو چیز ان کو لگتی ہے نا کہ یہ بیکار ہے اس کو جو ہے نا اللہ کی طرف وہ کر دیا. جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی لوگ اللہ کے نام کے اوپر جب کوئی چیز صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیز بالکل اپنے گھر میں جو استعمال نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں اللہ سے ریئلی محبت ہے نا، اف یو ٹرولی لو ہم، تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے نام کے اوپر صدقہ کریں گے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم. By Allah, we did certainly send messengers to nations before you, but Shaitan made their deeds attractive to them, and he is their guardian today, and they shall have a painful punishment. تو شیطان کا جو کام ہے، شیطان کیا کرتا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، ان کو ہدایت مل سکے، مگر شیطان نے کیا کیا کہ لوگوں کے جو برے اعمال ہیں ان کو ان اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم یہ برے اعمال کے لیے لوگ جو ہیں بلکہ فینسی ورڈز رکھ لیتے ہیں، ان کے نام رکھ لیتے ہیں، ان کے ٹائٹل رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری فریڈم ہے، لبرل آرٹ جو ہے، جرنلزم جو ہے، لبرل جرنلزم کیا ہے کہ وی ہیو اے رائٹ ٹو پبلش آل دا ٹریش. جو بھی گند کی بات ہے یہ تو ہمارا رائٹ ہے، یہ تو ہمارا فریڈم ہے کہ ہم اس کو پبلش کر سکیں. اچھا انٹرٹینمنٹ، تفریح کے نام کے اوپر وہ ایسی چیزیں کریں گے کہ جو کہ نا گناہ کی چیزیں ان کو تفریح بنا کے کر دیں گے. اچھا اس کے بعد عورت کو دیکھیں کہ عورت کی کیسے توہین کرتے ہیں اور نام ایسے خوبصورت اس کو دے دیتے ہیں. دے ول میک اے وومن واک آن اے کیٹ واک، تاکہ سارے مرد جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں، ان کو نچواتے ہیں، ان سے برے گندے کام کرواتے ہیں، اور پھر ان کو کیا کہتے ہیں، یہ تو سیکس ورکرز ہیں.
رائٹ، ایک ورکر کا نام ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو کی ہیں لوگوں نے اچھے اچھے ان کو نام دیے ہوئے. یہ کہاں سے دیے ہوئے؟ وہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو جو ہے نا ان کو ایک خوبصورت کر کے دکھا دیا. میک اٹ جسٹ اٹریکٹیو. ہے ساری یہ گناہ کی چیز اور یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا بہت ہی مضر چیزیں ہیں. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. And we have not revealed to you the book except for you to make clear to people about which they differ, and a guidance and a mercy for those for the people who believe. تو یہاں پہ اس آیت کے اندر ایک مقصد بتایا گیا کہ مقصد اس کتاب کا کیا ہے. مقصد یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ ٹو میک تھنگس کلیئر ٹو یو، کہ یہ جو چیزیں ہیں جو کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا، یہ پہلا مقصد ہے اس کتاب کا. دوسرا جو ہے چیز بتائی گئی وہ کیا؟ ہدایت. اس لیے کہ ہمیں انسان کو ایز ہیومن بینگ وی کی ناٹ ریچ پیراڈائز. ہم جنت کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ کوئی ہمیں ہدایت نہ دے کہ کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، کون سے راستے ہیں جو غلط ہیں، اور کون سا ایک راستہ جو سیدھا راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی ریزن کی وجہ سے یہی ایک مقصد ہے کہ ہم یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ جو ہماری ڈیزیز آف اگنورنس ہے، یہ جو بیماری ہے ہماری جاہلیت کی بیماری، یہ بیماری ختم ہو. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. And Allah has sent down water from the sky and given life with it to the earth after its death. Indeed, in this is a sign for a people who listen. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ دیکھو تم زمین کو دیکھو کہ ایسی زمین بنجر پڑی ہوئی تھی، بے جان اور بنجر زمین تھی، اور اللہ نے بارش بھیجی آسمان سے، اور پھر وہ جو زمین جو تھی اس کے اندر ایک رونق ہو گئی. اسی طریقے سے ہمارے دل جو ہیں اگر وہ بنجر ہوں، اگر ہمارے دل یعنی کہ جو ہوں بے جان ہوں، تو قرآن کی جو ریولیشن ہے، قرآن کی جو آیات ہیں، وہ بھی اس پہ ایسے ہی اثر کرتی ہیں جیسے کہ بارش ایک بنجر زمین پہ کرتی ہے. مگر اس کے لیے ایک کنڈیشن بڑی ضروری ہے، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ زمین کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بارش کے پانی کو جذب کر لے. اگر یہ بارش کا پانی پڑے اور اس پہ پھر وہ پڑھ کے وہ جو ہے بہہ جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے لوگ جو ہیں جب ان پہ قرآن کی آیات ان کے دل پہ جب وہ سنتے ہیں اور قرآن ان کے دل پہ اترتا ہے، اگر تو وہ ایبزارب ہوتا ہے، یہ آیات جو ہیں ایبزارب ہوتی ہیں، تو پھر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ زندگی ڈال دیتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. And indeed in the cattle is a lesson for you. We gave you drink from what is in their bellies, between waste and blood, pure milk, palatable to those who drink. تو یہاں پہ دودھ کے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ کتنے فائدہ مند چیزیں ایک جس کو کہتے ہیں نا تیار مشروبات ہے، چاہے وہ ایک بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے کوئی کسی بھی عمر کا ہو، اس کے لیے رزق جو ہے کیسی اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ اگر دودھ ہی صرف ایک انسان کے پاس دودھ ہی اس کو ملتا رہے تو اٹ از انف فار ہز سروائیول. اور کیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دودھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنا وافق مقدار کے اندر پیدا کیا ہے کہ یہ جتنی بھی گائے ہیں اور بھینسیں ہیں یہ اپنے بچوں کو نیو بورن کاف جو ہوتی ہیں ان کو پلانے کے بعد جو ہے اتنا دودھ بچ جاتا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ جو ہے نا کافی ہو جاتا ہے، بلکہ مور دین انف ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نیچر جو ہے نا کبھی بھی انیفیشینٹ نہیں ہوتی. کہ کیوں ہے یہ گائے بھینس جو اتنا زیادہ دودھ پروڈیوس کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا ان کو کہ وہ انسان کو یہ جو ہے یہ ڈرنک جو ہے انسان کے لیے ایک مشروبات جو ہے وہ بنے. اور اتنی کوئی ایفیشینٹ آپ کو کوئی مشین نہیں ملے گی کہ جیسے کہ ایک گائے ہوتی ہے. اچھا، قرآن ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ ورڈ یوز کرتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ نسقیکم. کہ تم اٹس سچ اے بیوٹیفل ورڈ کہ وی گیو یو اے ریڈی ڈرنک، کہ ہم تمہیں ایک تیار مشروبات دے رہے ہیں پینے کے لیے، کہ اس کے لیے کوئی تمہیں پہلے تیاری نہیں کرنی. اور آپ یہ کبھی سوچیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے یہ چارہ بھی بنایا، کہ چارہ جو ہے وہ ایک گائے بھینس کھاتی ہے، اس سے خون بھی ان کا بنتا ہے، اس سے گوبر بھی بنتا ہے، اس سے دودھ بھی بنتا ہے. کہ پہلی جو چیزیں وہ اتنی ریپلسو ہیں، اور جو دودھ ہے وہ کتنا اپیلنگ، کتنا اٹریکٹیو، اور کتنا فائدہ مند ہے. And from the fruits of the date palm and grapevine you take intoxicants and good provision.
Indeed, in that is a sign for a people who ponder. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ہمیں اچھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنا کے دی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. یہ قرآن ہمیں ایک بیلنس بتا رہا ہے کہ بری تو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو ہم اس کے استعمال سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ گریپ وائنز اور انگور اور کھجور اور یہ تمام پھل جو ہیں یہ تو تمام اچھے، دے آر آل پیور، دے آر ہولسم. مگر انسان کبھی کبھی اس سے نشہ بھی بنا لیتا ہے، جو کہ اتنی بری چیز ہوتی ہے، ڈیٹریمنٹل انٹاکسیکن جس کو کہتے ہیں. تو یہ اختیار تو ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، ہاؤ وی یوز دیم اور مس یوز دیم. کہ پھلوں کو بھی ہم صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے جس کو کہتے ہیں ایک بری چیز ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا رزق کیا ہوتا ہے؟ اچھا رزق کون سا ہوتا ہے؟ جو حلال ہے اور جو طیب ہے، یعنی کہ ہولسم بھی ہے، جو کہ فائدہ مند ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ بینیفیشل ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے انسان کے اوپر. مگر یہ کتنی بڑی ہماری ایک ناانصافی ہے انسان کی کہ اتنے بینیفیشل جو پھل اللہ نے دیے ان کو ہم مس یوز کریں، ان کو ابیوز کریں، اس سے شراب بنائیں، اس سے لوگ جو ہیں وہ اپنی سینسز کو بھی لوز کریں، اور اس سے کتنے سوشل ایولز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. کہ جب لوگ شراب پیتے ہیں تو اس سے اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا جو ہے نا گناہ کی چیزیں اور بری چیزیں کرتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. And your Rabb inspired to the bee, make hives in the mountains and in the trees and in that which they built. تو شروع کے اندر یہ جو آیت آتی ہے نا وَأَوْحَى رَبُّكَ، کہ تمہارے یعنی کہ یہ جو نا رب کا یہ جو وحی کا ورڈ آتا ہے نا اوہا، یعنی کہ وحی کی تمہارے رب نے. تو وحی یہاں پہ کیا ہے؟ وحی ناٹ ان دا فارم کہ جیسے ہم قرآن کی وحی دیتے ہیں، بٹ وحی ان دا سینس آف کنویئنگ اے میسج سیکریٹلی، کہ چپکے سے اور جلدی سے اللہ تعالیٰ نے وحی جو ہے نا اس کو ایک میسج دیا، جس کہتے ہیں ایک شہد کی مکھی کو. اب ایک شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آپ سوچیں، کتنی چھوٹی سی تو ایک وہ چیز ہوتی ہے، اس کا دماغ سوچیں کہ ایک پن ہیڈ جتنا اس کا دماغ ہوتا ہے. مگر اس کو ایز اے سورس آف انسپریشن فار مین، کہ انسان کے لیے ایک سورس آف انسپریشن بتایا کہ اس پوری صورت کا نام ہی نحل رکھا ہے، یعنی کہ شہد کی مکھی کے نام پہ ایک پوری صورت ہے، تاکہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں کہ اور دیکھیں کہ یہ زندگی جو شہد کی مکھی کی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ اگر اس کے بارے میں دیکھیں اور کوئی آپ اگر نیشنل جغرافی کی پکچر دیکھیں اس کے اوپر جو کہ شہد کی مکھی کے اوپر، کہ کیسے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ گروپ میں کام کرتی ہیں. اچھا وہ گروپ کیسا ہوتا ہے؟ ایسا گروپ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی مرد نہیں ہوتا، دیر از نو میل ان دیٹ گروپ. اس وجہ سے قرآن نے یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا ہے نا انتخذی، او فیمیل بی، او جس کو کہتے ہیں نا یعنی کہ فیمیل شہد کی مکھی، اس کو خطاب کیا ہے. تو یہ قرآن کا اور عربی کا ایک اصول ہے. آئی تھنک وہ بھی اگر ہم سمجھیں گے دین وی ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ دس آیت، کہ یہ جو فیمیل پروناؤن ہوتا ہے نا یہ صرف اسی گروپ کے اندر استعمال ہوتا ہے جہاں ساری کی ساری فیمیل ہو. یعنی کہ ایک گروپ کے اندر اگر ایک سنگل میل بھی ہوگا تو قرآن جو ہے اس گروپ کو جب ایڈریس کرے گا تو میل پروناؤن یوز کرے گا اس کے لیے، ناٹ اے فیمیل. مگر آج سے 1442 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا نا کہ پوری جو شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں ساری کی ساری جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم تھا، بٹ اللہ نیو، اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز بین ایڈریسڈ ان دس آیت. ثم کلی من کل ثمرات فصلوں کی سبلا ربی کی ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. Then eat from all the fruits and follow the way of your Rabb laid down. There emerges from their belly a drink varying in color, in which there is a healing for people. Indeed, in this is a sign for a people who reflect. تو obviously یہ جو آیت ہے یہ شہد کے بارے میں ہے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک شہد انسان کے لیے جو بنایا اس میں لوگوں کے لیے کتنی شفا ہے. بٹ ویری انٹرسٹنگ دیکھیں یہ جو شروع میں جو آیت شروع ہوتی ہے نا اور اس میں جو ایڈریس کیا گیا ہے ثم کلی، کلی کا مطلب ہے او فیمیل ایٹ، یعنی کہ ایک فیمیل کو کہا جا رہا ہے، ایک کہتے ہیں کہ تم کھاؤ. فصل کی فیمیل فالو، کہ تم یو فالو، تم اس کو فالو کرو. ہاں ربی کی یہ او فیمیل یور رب، یہ سارے جو ہے نا ایڈریسز جو ہیں یہ جو ہیں یہ تمام کے تمام فیمیل کو ایڈریس کی جا رہے ہیں. اچھا بطونہا وہ بھی فیمیل کا بھی جو صیغہ یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو
تو یہاں پہ تمام کمانڈمنٹ جو ہیں وہ فیمیل بی کو دی جا رہی ہیں، یعنی کہ ایک فیمیل شہد کی مکھی کو دی جا رہی ہیں، ایک میل کو نہیں دی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ وہاں پہ کوئی میل نہیں پرفارم کرتا، یہ تمام کام جو ہیں ایک شہد کے چھتے کے اندر ایک فیمیل پرفارم کر رہی ہوتی۔ دوسری چیز جو قرآن یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ دیکھیے ایک پرفیکٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو ہدایت دی ہے، ایسی گائیڈنس دی ہے کہ یہ جو ہے ایک شہد کی مکھی جو ہے جب وہ دیکھ کے آتی ہے نا کہ کہیں پر پھول ہیں اور اس کے اندر نیکٹر ہے، اس میں شہد ہے، وہاں سے لے کے آ سکتے ہیں، تو ایک شہد کی مکھی آتی ہے، پھر وہ ایک ڈانس کرتی ہے اپنے آپ، ایسا ڈانس کرتی ہے کہ اپنے آپ کو پوزیشن کرتی ہے سورج کے حساب سے، تاکہ باقی جو شہد کی مکھیاں چھتے کے اندر ہیں اس کو دیکھیں اینڈ دے گیٹ دا رائٹ ڈائریکشن، یعنی کہ ان کو گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرف پھول ہیں وہاں سے تم لے کے آؤ۔ تو یہ شہد کی مکھی بڑی جس کو کہتے ہیں ہائیلی سوشل انسیکٹ ہے، بہت ہی زیادہ سوشل ہے، اور وہ سروائیو بھی صرف اس میں کر سکتی ہے جبکہ کہ وہ ایک کمیونٹی کے اندر ہو، اینڈ اٹ از ویری ویل ٹرینڈ، یعنی کہ آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، کالونی دے آر ویری سویلائزڈ، اور اسی وجہ سے یہ انسان کے لیے پاسبل ہوا کہ ہم جو ہے مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو بھی ٹرین کریں اور پھر ان سے یہ جو بی فارم جو ہے اس طرح بناتے ہیں۔ اچھا، وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ اسلام آباد میں ان کا ایک بی فارم تھا، تو ایک دفعہ میں ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے وہاں پہ شہد کا یہ بنایا ہوا تھا، تو کہ وہ بتانے لگے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں مختلف ریجنز کی، ان کی اندر بھی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، انفیکٹ شہد کی مکھی کی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگے وہ افریقہ کی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، دے کال دا کلر بیز، وہ بڑی ایگریسو ہوتی ہیں، وہ اگر آ جائیں تو وہ آ کے کسی اور کا جو شہد کا چھتا ہوتا ہے اس کو آکوپائی کر لیتی ہیں، وہاں جو کوئین ہوتی ہے اس کو مار دیتی ہیں، اور باقی جو اس کے ورکرز ہوتے ہیں ان کو ہوسٹیج لے لیتی ہیں۔ اسی طرح سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے شہد کی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، مگر کہنے لگے وہ شہد کی مکھیاں جو ہیں ہم یہاں کی مکھیوں سے جو ہے نا ان کو نہیں رکھتے اپنے اس جگہ کے اوپر، اس لیے کہ بڑی انٹرسٹ وردی ہوتی ہیں، وہ جو ہوتی ہیں وہ اپنا شہد پورا بناتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ایک دن پتہ چلا کہ وہ یعنی کہ ساری کی ساری مکھیاں جو یہاں سے اڑ کے غائب ہو جاتی ہیں، دے ویری ڈس لائل فار دا انٹائر۔ اور کہنے لگے ہم جو ہے یورپ سے منگاتے ہیں، یورپ کی جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ایک تو نمبر ون وہ شہد بھی بہت بناتی ہیں، اینڈ دے آر آلسو ویری لائل۔ آئی ڈونٹ نو، مے بی دیز آر کائنڈ آف پرسنالٹی ٹریٹس جو کہ ڈفرینٹ ہم دیکھتے ہیں علاقوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ شہد کی مکھیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ And Allah created you, then He causes you to die, and among you is he who reaches feeble age, so that he knows nothing after having had knowledge. Indeed, Allah is knowing, powerful. تو یہ انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک انسان جو ہے کیسا بچپن سے گزر کے پھر بڑھاپے کے اوپر پہنچتا ہے، اور ایسی بڑھاپے کے اندر ایک ایبجیکٹ ایج پہ پہنچ جاتا ہے، ایسی حقیر قسم کی اس کی عمر ہو جاتی ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری زندگی اس نے ایک علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ اتنا پینس ٹیکنلی علم ایکوائر کیا ہوتا ہے، مگر سارا کا سارا جو ہے اس کا جو ہے ضائع ہو جاتا ہے نا، اٹ کمپلیٹلی ڈیکیز، اس تمام اس کا ایک زوال سا آ جاتا ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ بالکل ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی عمر بھی آتی ہے، ایبجیکٹ ایج ایسی لوگوں کے اندر آتی ہے کہ اٹس آلموسٹ لائک دیئر سیکنڈ چائلڈہڈ، جیسے کہ بچے ہوتے ہیں ویسے جو ہیں بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس میں کیا ایشو ہوتا ہے یہاں پہ، جب ایک انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی ماں ہوتی ہے، وہ اس کی اس کی کیئر کرتی ہے، مگر جب بڑھاپے کے اندر دیر از نو ون ٹو کیئر، اینڈ اٹس ریئلی سیڈ۔ کبھی کبھی آپ انسان کو آپ دیکھیں کہ لوگ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، بڑے انفلوئنشیل ہوتے ہیں، اینڈ دین دے جسٹ ویدر اوے اینڈ کمپلیٹلی دے آر ڈپینڈنٹ آن ادر پیپل اوور دیر۔ پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ عمر ہم پہنچیں گے، اس ایبجیکٹ ایج کو نہیں پہنچیں گے، یہ تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر اور جو قسمت رکھی اس کے حساب سے، مگر جب تک ہمارے حواس ہیں نا، ہمارے حواس قائم ہیں، جب تک وی شوڈ ریلی پوسٹ پون ڈوئنگ گڈ ڈیڈز، ناؤ از دا ٹائم فار اس ٹو ڈو، جب تک ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ And Allah has favored some of you over others in provision, so those who were favored would by no means hand over their provisions to their slaves, so that they would become equal to them. Then is it a favor of Allah they deny? تو یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک سچویشن لوگوں کی فرق ہوتی ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا وہ امیر ہی ہوتے ہیں، امیر گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ اوسط مڈل اس کے ہوتے ہیں، مڈل لیول کے اوپر ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔
دس از اے پلان ڈسٹریبیوشن. اس کے پیچھے بھی بڑی امینس وزڈم ہے, کوئی نہ کوئی بہت بڑی حکمت ہے, بوتھ فرام دا پوائنٹ آف ویو, اس دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو ایک تو نیچرل ڈویژن ہے جو انسانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر, ہر سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے کچھ مین میڈ, ہمارے انسان کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک گیپ ہو جاتا ہے. تو یہ نیچرل گیپ تو ڈیفینیٹلی ہے, مگر جب یہ کہ ایک ان نیچرل گیپ ہو جاتا ہے نا غریبوں کے اندر اور امیروں کے اندر, تو اس سے سوسائٹی کے اندر بہت ساری جس کہتے ہیں نا پرابلمز ہو جاتی ہیں, ڈسٹربس دا پیس آف دا سوسائٹی. اپنے یہاں ہی ہم دیکھتے ہیں معاشروں کے اندر کہ ہمارے یہاں اس گیپ کو کم کرنے کے لیے بہت ساری آئیڈیالوجیز آئیں. کامنزم آیا, سوشلزم آیا. اٹ سیڈ کہ جی اس کا سلوگن کیا تھا کہ ایکویلٹی فار ایوری ون. ہر چیز جو ہے وہ جو ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ تو اسٹیٹ کی ہے, ہاں وہ تو گورنمنٹ اون کرتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ تو صرف وہاں پہ آ کے مزدوری کرتے ہیں. اس میں کیا ہوا, لوگوں کے اندر وہ ایبلٹی ٹو ڈو ہارڈ ورک وہ ختم ہو گئی ہیں. دے couldn't really fully utilize their abilities, that was lost. اور ایز اے ریزلٹ ویلتھ کریشن جو کہ کسی بھی اکنامک سسٹم کی بنیاد ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا ایک کیپٹلسٹک سسٹم جو ویسٹ کے اندر آیا, اس میں کیا تھا, اس کے اندر ایکسٹریم ایکسپلائٹیشن جس کو کہتے ہیں انڈر پریولیج کی استحصال ہوا. اسلامک ویو اس کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے, سلائٹلی ڈفرینٹ فرام بوتھ دیز سسٹمس. کامنزم اور جو کیپٹلزم ہے اس سے فرق ہے. اسلامک ویو کیا ہے کہ بھائی ایکویلٹی تو نہیں ہے, مگر یہ کہ انصاف ہے, دیر از جسٹس فار آل. تو اسلام جو ہے اٹ ڈزنٹ ریئلی ٹریٹ رچ پیپل ایز سم تھنگ بیڈ, یعنی کہ مال کو کوئی ایول کی طریقے سے نہیں دیکھتا, کوئی ڈسگسٹ نہیں ہے اس کے لیے. اس کو خیر اسلام کہتا ہے, قرآن کے اندر اس کو ایز اے خیر کا ورڈ یوز کیا ہے. تو قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ بھائی حلال طریقے سے ضرور کماؤ, اس میں کوئی گلٹ نہیں ہونی چاہیے, مگر جنرسلی شیئر کرو ود دی انڈر پریولیج. اپنا جو بھی تم کماتے ہو, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے, جو اس سے اور لوگوں کا بھی خیال کرو. تو جو اگر آپ امیر ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ از دیئر. تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ ڈیفینیٹلی ہر معاشرے کے اندر ہوں گے. کچھ لوگ امیر ہوں گے, کچھ لوگ اتنے امیر نہیں ہوں گے, مگر یہ کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا, کچھ لوگوں کے پاس اسکل ہوگی. تو کویسچن از کہ ہینڈی کیپ ہر شخص کا جو ہے فرق ہوتا ہے. تو یہ امیر ہونا یا غریب ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دے کے امتحان لیتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ نہ کم دے کے جو ہے وہ بھی امتحان لیتا ہے. ان دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی وزڈم ہے. اسلام ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے کہ اس ڈفرینس کو ہم کوشش کر کے کم کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلام کے اندر اکنامک لاز ہیں, چاہے وہ وراثت کا قانون ہے, زکوٰۃ کا ہے, صدقے کا ہے, مہر کا ہے, وہ کیا ہے, وہ شیئر کرو, یعنی کہ امیر جو ہیں وہ غریب کو دیں. دس از اے گریٹ رسپانسبلٹی آن دا رچ. اور آخرت کے اندر جو ہے وہاں پہ جسٹس ہوگی, وہاں پہ جو ہے جو غریب ہوگا ہی ول بی کمپنسیٹڈ, بیکاز اس کا ہینڈی کیپ جو ہے وہ زیادہ ہوگا, اس وجہ سے ہی ول بی کمپنسیٹڈ اوور دیئر. اینڈ اللہ ہیز میڈ spouses from yourselves and has created sons and grandsons for you from your spouses and has provided for you from the good things. Is it then in falsehood that they believe and favors of Allah they disbelieve? تو تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, چاہے وہ جسمانی نعمت ہو, چاہے وہ ذہنی نعمت ہو, چاہے وہ ایموشنل جذباتی نعمت ہو, وہ ساری کی ساری جو ہماری فلاح کے لیے, ہماری ویل بینگ کے لیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپینینز بھی دیے, ازواج بھی دیے, یعنی کہ میل اینڈ فیمیل دونوں کو ایک دوسرے کا کمپینین بنائے. قرآن ہمیں کیا ایڈوائز کرتا ہے, ڈونٹ مس یوز دیم, ڈونٹ ابیوز دیم, رائٹ. اپنا ایک شکر گزار ہونے کے, یہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اس تمام نعمتیں دیں تو شکر گزاری کرو. ہاں یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں, وی مسٹ امپلوائے اینڈ مینیج دیم ان اے وے دیٹ اللہ ہیز پرسکرائب. دیکھیے سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اللہ کی, وہ کیا ہے, از اے گڈ اسپاؤس. اگر آپ کا اسپاؤس جو ہے اچھا ہے, چاہے آپ اگر ایک عورت ہیں, آپ کے شوہر, یا اگر آپ مرد ہیں اور آپ کی بیوی جو ہیں اگر اچھا ہے, تو اس کے اوپر بھی اللہ کا بہت شکر ادا کریں. یہی ایک مقصد ہے شادی کا. دا پرپز آف میرج ہم آگے جا کے دیکھیں گے از فار واٹ. دا پرپز آف میرج جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے نا, از فار کمپینین شپ, فار فائنڈنگ پیس ان ون انادر, کہ ایک دوسرے کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی کمپنی میں ہمیں سکون ملے. تو ایمفسس کیا ہے اسلام کا, ایمفسس از آن بلڈنگ ریلیشن شپس, بیکاز اور ریلیشن شپس جو ہیں وہ بنتی ہیں کس سے, وہ بنتی ہیں کیئر سے, وہ بنتی ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے سے. اینڈ اٹس آلسو دیر از اے نیڈ فار سیکریفائس فار ایچ ون آف اس.
And they serve besides Allah that which does not control for them any provisions from the heavens and the earth, nor do they have any power. تو یہاں پہ قرآن تردید کر رہا ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہی از لائک دا کنگ آف دس ورلڈ، اور جیسے کہ وہ اس دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ باقیوں سے مدد لیتے ہیں اپنا اسٹیٹ آفیشل سے، تو اور ان کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اس کی یہاں پہ تردید ہو رہی ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So do not coin similitudes for Allah. Indeed, Allah knows what you do not know. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت گھڑو. That's what this ayat is saying is. Because قرآن کہتا ہے نا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. There is nothing like him. کوئی اللہ سے کوئی کمپیریبل چیز ہے ہی نہیں. ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. ہم اتنا ہی اللہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر اپنے بارے میں بتا دیا. اور کیا بتا دیا؟ بائی ہز موسٹ بیوٹیفل نیم. جو اللہ کے جو اسماء ہیں اور جو خوبصورت نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بتا دیا. اس سے زیادہ ہم جو ہیں کوئی مثال اللہ کی اللہ کے لیے مثال بنا نہیں سکتے. Allah sets forth an example, a slave who is owned and has no power over anything, to the one whom we have provided from our good provision. So he spends from it secretly and openly. Are the two alike? Praise to Allah, but most of them do not know. بات یہ ہے کہ the creator and the created cannot be equal. کہ جو خالق ہے اور جو مخلوق ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. Obviously اس کا آنسر is no. کہ ایک غلام جو ہے وہ ایک آزاد آدمی جیسا نہیں ہو سکتا. کہ how can a created human being to be thought to be a possessor of power جو کہ اللہ سے کمپیئر کرتے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی تخلیق کی ہے اس کے پاس تو وہ طاقت، وہ پاور، وہ صفات ہو ہی نہیں سکتی کہ جو کہ خالق کے پاس ہیں. who is almighty, he is limitless in source of existence of everything. And Allah presents an example of two men, one of them dumb and unable to do a thing, while he is a burden to his master. Wherever he sends him, he brings no good. Is he equal to the one who commands justice while he is on the straight path? تو بات یہ قرآن کے بتا رہا ہے کہ یہ تو خود بھی تم سوچو کیا بے وقوفی اور نااہلیت جو ہے وہ اسی جیسی ہوتی ہے کہ جیسے وزڈم ہو، جسٹس ہو، قابلیت ہو. یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. قابلیت الگ چیز ہے، انکمپیٹنس ایک الگ چیز ہے، نااہلیت الگ چیز ہے. تو کوئی بھی جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ جو فالس ڈائٹیز بنائی ہوئی ہیں، اپنے خدا بنائے ہوئے، وہ تو تم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ہاں، اپنے ماسٹر سے، اپنے خالق سے ان کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. And to Allah belongs the unseen of the heavens and the earth, and He commands, and the command for the hour is not but a twinkle of the eyes or even nearer. Indeed, Allah has power over all things. تو یہ کب آخری وقت آ جائے گا؟ Obviously the last hour، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. بٹ کیا چیز ہے؟ It is going to be very sudden and very unpredictable. In a way, in a small way, I mean obviously ایک تو بڑی قیامت جو ہے وہ تو جب آئے گی. انسان کی تو قیامت کب ہوتی ہے؟ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور کس وقت چلا جائے گا؟ I think we really don't know. And Allah has brought you from the wombs of your mothers, not knowing a thing, and He gave you hearing and sight and heart, that perhaps you would be grateful. تو دیکھیں ہم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے ہماری کیا صلاحیت تھی. یہ تمام صلاحیت جتنی بھی فیکلٹیز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اور کیوں دی ہیں؟ تاکہ ہم پہچان سکیں، اپنے خالق کو پہچان سکیں، تاکہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق کریٹ کر سکیں، تاکہ یہ جو تمام ریلیشن شپ جو ہوتی ہیں نا وہ کانٹیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو شکر ان نعمتوں کا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سننے کی اور دیکھنے کی اور دل جو دیں، ان کا شکر کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جیسے خالق نے بتایا. کہ میں آپ کو چاکلیٹ دوں اور آپ اس چاکلیٹ کو زمین پہ ملنا شروع کر دیں، تو یہ تو اس کا کوئی شکر نہیں ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. Do they not see the birds held poised in the midst of the sky? None holds them except Allah. Indeed, in this a sign for people who believe. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں، احکامات ہیں، ان کے تابع ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھیے کیسے کہ پرندے جو ہیں وہ کیسے اگینسٹ گریوٹی اڑتے ہیں. یہ جو سائن جو فلائٹ ہے اگینسٹ گریوٹی، اگینسٹ دا لا آف نیچر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صلاحیت رکھی. And Allah has made for you your homes a place of rest and quiet, and made for you from the hides of the animals dwelling, which you find light on your day of travel and on your day of encampment, and from their wool, fur, and hair, rich provisions and articles of convenience for a time.
پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گھر بنا کے دیے ہیں، جو ہمارے گھر ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ جگہیں ہیں جو کہ ہمارے آرام کی جگہیں، اے پلیس آف ریسٹ، اے پلیس آف پیس، سکون کی جگہیں ہیں ہمارے گھر میں. یہ ہمیں ایک حفاظت بھی دیتی ہیں، ایک ہمیں سکون بھی دیتے ہیں. تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ بھی ریئلی جب ہم اپنے گھر کے بارے میں دیکھیں نا، وی شوڈنٹ بی ٹو اوور کنسرنڈ اباؤٹ ڈیکوریٹنگ آر ہاؤس، کہ ہر وقت ہم اس کے اندر ایسا اپنے گھر کو بنا لیں کہ وہ بالکل ایک شو کیس بن جائے. اور جب وہ گھر ایک شو کیس بن جاتا ہے تو کتنا بڑا ایک انسان کے لیے درد سری ہو جاتی ہے کہ ذرا سا کچھ ہوا تو انسان کو جو ہے اس کی تکلیف ہوتی. ایک گھر کو ایک گھر رکھنا چاہیے، ایسا گھر ہو کہ جہاں پہ انسان کو سکون ملے، ٹرینکویلٹی ملے، کہ انسان کے ایک دل میں یہ ہو کہ ہم اپنے گھر کو واپس جائیں. تو کیپ لائف سمپل، دیٹس دا میسج اوور ہیئر. And Allah has made for you from that which He created shadows, and has made for you from mountains shelters, and has made for you garments that protect you from heat, and garments that protect you in battle. Thus He completes His favor upon you so that you surrender. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سائے جو بنائے ہیں، جو شیڈز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ کیوں بنائے، کس طرح بنائے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ روشنی جو ہے وہ مڑتی نہیں ہے، وہ بینڈ نہیں ہوتی. اگر روشنی بینڈ ہوتی تو یہ سائے نہیں ہوتے، مگر چونکہ روشنی مڑتی نہیں تو اس سے جو ہے سائے بن جاتے ہیں. ہاں، اور ہمارے لیے جو ہے ایک پلیس آف ٹیمپریری ریسٹ بھی بنائی ہے. پھر ہمارے لیے جو ہیں یہ گارمنٹس بھی بنائے ہیں، یعنی کہ کپڑے بھی بنائے ہیں. اور کپڑے کیوں بنائے ہیں ہمارے لیے؟ تاکہ ہمیں ایک تو حفاظت کریں، اور ہمیں جس کو کہتے ہیں نا ایک کمفرٹ دیں، ایک آرام دیں. اور پھر ہماری جو ماڈسٹی ہے نا، حیا جو ہے، اس کو کور کریں. تو لوگوں کے اندر ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایک مس گائیڈڈ، ایک گمراہی والی اور ایک ال ایڈوائز چیز وہ یہ ہے کہ جیسے گرمی بڑھتی ہے تو لوگ جو ہے اپنے آپ کو انکور کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ شیطان ہیز انسینویٹڈ. وہ ایک پروفیسر کی ایک ہم لوگ دیکھ رہے تھے ایک ویڈیو، وہ جو تھی اپنا جیروسلم کے قریب وہ ایک سائٹ تھی، وہاں پہ وہ لوگ یہ جو نا آرکیولوجسٹ تھے وہ، اور ڈگ کر رہے تھے وہاں پہ کوئی قدیم جو تھی ان کو زمین کو کھود کے دیکھ رہے. تو وہ پروفیسر کہنے لگے کہ جیسے جیسے یہاں گرمی ہوتی ہے، دن میں صبح شروع کرتے ہیں تو جو مرد ہیں جیسے گرمی شروع ہوتی ہے، مرد جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سر پہ ٹوپی بھی پہن لیں گے اور فل سلیوز کا بھی پہن لیں گے اور ٹانگیں بھی کور کر لیں. اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو انکور کرنا شروع کر دیتی ہیں. اینڈ دس از سچ اے رانگ کنسیپٹ، بیکاز یہ جو مقصد ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا لباس کا، اٹ کیپس اس کول. ایون گرمی کے اندر بھی وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے کہ تاکہ ہماری جو اسکن ہے یہ جو ہے یہ جلی نہیں، اس کو کینسر نہ ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. But if they turn away, then only upon you is to clearly convey. تو یہاں پہ بتا دیا کہ ہمارا کام کیا ہے، واٹس آر ٹاسک. ہمارا کام یہ لوگوں کو بتا دینا، لوگوں کی یاد دہانی کرا دینا، لوگوں کو غفلت سے نکال لینا، ان کو ریمائنڈ کرنا، ان کو یاد دہانی کرنا ان کے رب کے بارے میں. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ وداؤٹ ڈیلیورنگ کے لوگوں کو بتائے بغیر بھی ایکسپیکٹ کہ لوگ جو ہیں ان میں تبدیلی آ جائے گی. تو فرسٹ وی نیڈ ٹو ڈو آور پارٹ. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو یاد دہانی کرانا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. They recognize the favors of Allah, yet they deny it, and most of them are ungrateful. کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے تو مزے اڑاتے ہیں، ہاں اس کے تو ضرور مزے اڑاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، مگر پھر بھی اپنے رب کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. They refuse this to attribute this to Islam، کہ اسلام کے اندر جو احکامات ہیں ان سے کتنے لوگوں کو فائدے ہیں. At the day when we will raise from every nation a witness, then no permission will be granted to the disbelievers, nor will they be allowed to offer excuses. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا منظر یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ بلائے گا. اور گواہ کون ہوں گے؟ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے تھے وہ گواہ ہوں گے. اور وہ کیا کہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے تو یہ جو اللہ کا پیغام تھا یہ پہنچا دیا. نہ صرف کہ انہوں نے کتاب کو پہنچایا، بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس کتاب سے ہدایت کس طریقے سے ملتی ہے. ہاؤ ڈو وی ریلی ٹیک گائیڈنس فرام دس بک. اب یہ ہمارے لیے لازم ہے. دس از ناؤ obligatory on us کہ ہم اس ہدایت کو آگے پاس کریں. اسی پہ ہمارا سوال ہوگا. پہلے تو خود فالو کریں اور پھر دوسرا جو ہے لوگوں کو آگے پہنچائیں. And when those who were unjust see the punishment, it will not be lightened for them, nor will they be respited. قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی جس تھوڑا صبر کریں. ایون ظالم جو ہیں ان کو بھی سزا ملے گی. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، تھوڑی سی ڈیلے ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. And when those who ascribe partners with Allah
see their associates, they will say, our Rabb, these are our partners whom we used to call besides you. But they will throw back the reply, indeed you are liars. تو یہ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے شریکوں کو جب بلائیں گے تو ان کے جو بھی ان کے پارٹنرز تھے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تھا وہ تو انکار کر دیں گے، اپنے جو بھی ان کے فالوورز ہیں ان کو انکار کر دیں گے. وہ یہ کہیں گے ہم نے تو کبھی بھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں یا ہم سے دعائیں مانگیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ وہ اوبیسلی یہ وہ خدا نہیں ہے کہ جو لوگوں نے یعنی کہ سٹون سے یعنی پتھر سے بنائے ہوئے ہیں یا لکڑی سے بنائے ہوئے، بلکہ یہ وہ ہیں کہ لوگوں نے اپنے نبیوں کو جو تھا یا جو تھے فرشتوں کو یا جنوں کو یا نیک لوگوں کو ان سے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ یہ آ کے ان کی جو ہے نا ان کو ان کی دعاؤں کو قبول کروائیں گے، ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.